السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور۔ ستار خان صاحب ایز یوزول ہمارے ساتھ ہیں، اور آج فیصل ادریس بٹ صاحب کو بھی ہم نے دعوت دی کیونکہ پنجاب میں آئی جی پنجاب کو تبدیل کر دیا گیا رات گئے۔ اس کی انسائڈ سٹوری کیا ہے وہ ہم فیصل ادریس بٹ صاحب سے پوچھیں گے، اور کچھ سیاسی باتیں ستار خان صاحب سے کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے شیئر کر دوں کہ یہ جو آئی جی صاحب کو تبدیل کیا گیا رات گئے اور ان کو ڈی جی ایف آئی اے لگا دیا گیا، تو بظاہر تو یہ ایک طرح کی پوسٹنگ اس طرح کی ہے کہ آئی جی صاحب کو ایک طرح سے ترقی ہوئی، وہ ڈی جی ایف آئی اے لگ گئے، لیکن اس ساری کہانی میں کچھ افسروں کی لابنگ تھی کہ وہ آئی جی ان کو لگایا جائے، وہ نہیں لگے، اور کوئی دوسرا صاحب راؤ عبد الکریم صاحب جو ہیں وہ اب آئی جی پنجاب ہوں گے۔ اس کے پس منظر میں وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعظم صاحب خود، چیف آف ڈیفینس فورسز اور محسن نقوی صاحب کے درمیان ایک جو تھی کھینچا تانی بھی ہوئی اپنے اپنے بندوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے۔ اس کی ساری انسائڈ سٹوری جو ہے وہ فیصل ادریس بٹ صاحب بتائیں گے آپ کو۔ اور شروع کرتے ہیں ستار خان صاحب۔ آج وزیر اعلیٰ نہیں، مجھ سے نہ شروع کریں، آپ شروع کریں فیصل صاحب سے۔ آپ نے شروع کیا ہے کہ پنجاب کا آئی جی بدل گیا، تو پھر فیصل صاحب کو زحمت دیں نا کہ وہ کوئی بات اس طرح کی کریں، ماسوائے یہ کہ کسی ایک نے میرے پیسے دینے تھے اس کو نہ کریں، جس کی وجہ سے وہ آئی جی نہیں لگ سکا۔ میں آپ سے اس لیے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج آپ کے جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں وہ میں بعد میں آؤں گا یار، ایک پہلے یونیورسٹی میں گئے اور ایک لڑکی نے کہا جی کہ آپ کی جو بہت اصلی اس پہ میں حکومت ہے، بولوں گا، اس پہ میں بولوں گا، ہاں اس پہ میں بولوں گا، کیا لیکن کہا ہے آپ اس نے؟ شروع اس کریں۔ لڑکی نے کہا جی کہ آپ کی تو اصلی حکومت ہے، جو نقلی مینڈیٹ والی حکومتیں وہ تو کام کر رہی ہیں اور آپ کام نہیں کر رہے۔ اور اس کا جواب انہوں نے دیا ہے بڑا زبردست۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے نوجوانوں کو بولنے کا شعور دیا ہے ہمارے لیڈر نے، اور اسی لیے آپ مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں کیا یہ کم ترقی ہے؟ اچھا، اب فیصل ادریس بٹ صاحب چلے آپ سے شروع کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ اس آئی جی صاحب کو تبدیل کرنا چاہ رہی تھیں بہت پہلے سے، جی، لیکن وہ جو بعض ہمارے صحافی دوست اور کچھ پولیس ذرائع کہتے تھے کہ وہ بے بس ہیں اس معاملے میں، ان کی سنی نہیں جا رہی۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ رات جب ان کی ٹرانسفر کی بات ہوئی تو اس سے پہلے جو سی سی پی او لاہور ہیں کمیانہ صاحب، ان کے بارے میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے اور خاص طور پہ حمزہ صاحب کے وہ دوست ہیں، ایک ایفرٹ ہوئی کہ ان کو آئی جی بنا دیا جائے، لیکن مریم صاحبہ نے ان کو نہیں بننے دیا۔ اور یہ راؤ عبد الکریم صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے اچانک ایک فرنٹ پہ آئے اور وہ بن گئے، کیونکہ ان کا اس طرح سے نام پہلے مینشن نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اور پھر ہم جائیں گے کہ محسن نقوی صاحب نے چیف آف ڈیفینس فورس کے پڑوسی کو ہٹا کے اپنا بندہ کیسے ڈی جی ایف آئی اے بنایا، وہ اگلے مرحلے میں بات کرتے ہیں۔ پہلے آئی جی اور کمیانہ صاحب کی بات جو ہے وہ کر لیتے ہیں کہ کمیانہ صاحب کیوں آئی جی نہیں بن سکے اتنی بڑی طاقت کے بسم اللہ باوجود۔ الرحمن الرحیم۔ جی جی، شروع اس طرح کرتے ہیں کہ بلال صدیق کمیانہ نے کچھ عرصہ پہلے بلال صدیق کمیانہ کو چیف منسٹر تبدیل کر رہی تھی، کے پی کے بھجوا رہی تھی، یعنی کہ صوبہ بدر کر رہی تھی۔ کس وجہ سے؟ وہ کسی اور کو اکوموڈیٹ کرنا چاہتی تھی۔ اچھا، ایک تو یہ کہ ڈی آئی جی آپریشن اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، یہ دو افسر لاہور کے ایسے ہیں جو وزیر اعلیٰ صاحبہ کے اور میاں نواز شریف صاحب کے انتہائی قریبی ہیں، ٹھیک ہو ان گیا۔ کے ذریعے لاہور چل رہا ہے۔ سی سی پہ لاہور جو ہے وہ بے بس ہے، وہ اس کو انٹرفیرنس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، یہ بات سمجھے، اس کا ڈیکورم ہی ہے۔ اب نہیں، پاور تو سی سی پی یو کی جو ہے وہ پھر یوز کون کر رہا ہے؟ ڈی آئی جی آپریشن اور انویسٹیگیشن۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور وہ جو سی سی پی لاہور ہے وہ یہ چاہتے، پر میڈم پھر بھی یہ چاہتی تھی کہ ادھر سی سی پی لاہور کسی اور کو لایا جائے کمیانہ صاحب کی جگہ۔ کمیانہ صاحب نے طاقتور حلقوں میں، کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف کافی ڈٹے رہے ہیں، ہاں، انہوں ایک نے ٹائم بالکل طاقتور حلقوں پہ حمزہ صاحب خاص طور پہ جب سی ایم تھے تو اس وقت ان کی بڑی کمیانہ صاحب کا بڑا پروفائل تھا۔ حمزہ صاحب کی
کا کہ یہ بیسٹ فرینڈ ہے بلال اچھا صدیق کمیانہ. ہم، ٹھیک ہے. تو حمزہ صاحب جب سی ایم تھے اس وقت بھی اور جب نقوی صاحب سی ایم تھے تب بھی بیسک آپ کو یہ اندازہ ہے کہ بلال صدیق کمیانہ اے ایس پی کینٹ تھے جب محسن نقوی اس کے سی این این کے بیورو چیف تھے. اچھا محسن نقوی کی دوستی کمیانہ سے تھی. ہم، ہم، محسن نقوی کی دوستی کمیانہ سے عثمان انور ایس پی کینٹ تھے. ہم، ہم، اب پہلے دوستی محسن نقوی کی اور کمیانہ کی. کمیانہ نے اپنے باس کی بھی دوستی کرائی. ہم، ہم، ٹھیک ہے. اچھا جب وہ کرا دی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اب آئی جی صاحب جو تھے ڈاکٹر عثمان وہ دوستی میں زیادہ نمبر لے گئے, وہ زیادہ قریب ہو گئے نقوی صاحب کے. اب نقوی صاحب ان کو لے کے جانا چاہتے تھے ڈی جی ایف آئی اے. اچھا اس کی وزیر اعلیٰ پنجاب ان کو بدلنا چاہتی تھی. ہم، ہم، تو مسئلہ تو حل ہے, ہم، پر مسئلہ ایک اور تھا. مسئلہ یہ تھا کہ جو ڈی جی ایف آئی ہیں وہ ملک کی ایک طاقتور ترین شخصیت کی کے نیبر ہیں, منظور نظر ہیں, ان کے دوست ہیں, بھائی ہیں, جو بھی سمجھ لیں. جنرل آصف منیر صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ طاقتور شخصیت کسی اور کو آپ سمجھتے ہیں؟ وہی ہیں. ہاں اچھا تو اچھا ان کے وہ محلے میں ہاں یا اس گلی میں رہتے ہیں ان کا جہاں- اچھا تعلق ہاں ہے. انہوں نے ان کو محسن نقوی کی ول کے بغیر ڈی جی ایف آئی اے لگا دیا. جب ڈی جی ایف آئی لگ گئے تو ڈے فرسٹ سے ہی منسٹر انٹیریئر اور ڈی جی ایف آئی اے کے درمیان بنی نہیں. جب بنی نہیں تو اس دن سے یہ کوشش ہو رہی تھی کہ ڈی جی ایف آئی اے جو ہے ڈاکٹر عثمان کو لایا جائے اور راجہ صاحب کو وہاں سے بھجوایا جائے. یہ آج سے کچھ دن پہلے یعنی کہ کوئی 15-20 دن پہلے عثمان انور جب ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور تھے, ان کے مطلب ان کی کاوشوں پہ, ان کے کارناموں پہ, ان کے مطلب اصلاحات پہ ایک ڈاکومنٹری چلتی ہے نقوی صاحب کے میڈیا ہاؤس میں. اچھا ان کی سکسیس سٹوریز اس وقت کی جب وہ ڈائریکٹر ایف آئی اے تھے, کہ ایف آئی اے میں اتنی اصلاحات کی, یوں کیا, ایف آئی اے کو اس سے اچھا بندہ مل ہی نہیں سکتا, یوں سب لوگ یاد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا یہ ڈاکومنٹری دکھائی گئی کہ اس وقت ایف آئی اے کے بہت برے حالات ہیں تو یہ اس کا آنا بہت ضروری ہے. اب دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ بھی عثمان انور کو بدلنا چاہتے ہیں. وہ ان کو بدلنے میں کامیاب نہیں ہو رہی. ایک میری اطلاع کے مطابق ایک مڈل مین درمیان میں آتا ہے, وہ ڈاکٹر عثمان سے کہتا ہے کہ میڈم کی کا کہنا ہے کہ مطلب آپ ہی چلا جا. ٹھیک ہے, وہ کیا کہتے ہیں, وہ مڈل مین کو کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ میڈم سے کہیں کہ اپنے چاچا جی کو ہائی پاور بورڈ کا اجلاس رکھا لو, ٹھیک ہے, مجھے گریڈ 22 دلا دیں تو میں, اور مجھے ڈی جی آئی بی پوسٹ کر دیں. اچھا تو میں چلا جاتا ہوں. یہ ڈیمانڈ رکھی کہ میں خود جانا چاہوں گا لیکن مجھے ڈی جی گریڈ 22 دیں اور یوں کریں. اب کوئی پنجاب اور وفاق کی کوئی ریلیشن شپ بھی آئیڈیل ویسے نہیں کوئی تھی. افسر ایسے کہہ سکتا ہے کیا اور سی ایم کو اور وہ بھی مریم صاحبہ کو کہ میں جاؤں گا تو اس شرط پہ جاؤں گا؟ نہیں, تو مریم صاحبہ تو کئی اٹیمپٹ کر چکی ہیں انہیں بدلانے کی, تو وہ تو نہیں بدلتے تھے. اچھا ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے یہ کیا کہ جب وہ یہ بات ختم ہو گئی, ادھر سے نقوی صاحب اپنے طور پہ کوشش کر رہے تھے. نقوی صاحب آخر کامیاب ہو گئے کنونس کرنے. اچھا ان کو وہ ایف آئی اے میں لے گئے, انہیں ایف آئی اے میں لے گئے. اب اصولی طور پہ جب آئی جی پنجاب ایک ٹرانسفر ہوتا ہے تو دوسرے سجاد انور ٹرانسفر ہوا ہے, فیصل نے آئی جی لگنا ہے, تو ایک ہی آرڈر میں 2 نام آ جائیں گے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے. عام طور پہ ایک نوٹیفکیشن ہوتا ہے کہ ایک صاحب گئے اور دوسرے آ گئے. اب ہوا کیا, ہوا یہ کہ عثمان انور کا نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے رات کو. یہ ایس او پیز کے مطابق صوبہ 3 نام سینڈ کرتا ہے پی ایم سیکریٹریٹ کو, اور اس میں سے کہتا ہے کہ یہ سجاد کو لگا دیں. ٹھیک ہے, ایس او پیز میں 3 ہے. اس میں بلال صدیق کمیانہ ہوتے ہیں, اس میں میر وہ وسیم سیال ہوتے ہیں سی ٹی ڈی والے. ہاں ان کا نام بڑا فیورٹ تھا وسیم سیال صاحب. چل کے آپ کو وسیم سیال ہوتے ہیں اور راؤ عبد الکریم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سمری سرکولیٹ ہوتی ہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں. رات کو آرڈر ٹائپ ہو جاتے ہیں بلال صدیق کمیانہ کے, اور اسے مبارکباد دے دی جاتی ہے کہ تم آئی جی کا چارج کل لے لو.
تمہارے آرڈر ٹائپ ہو جاتے ہیں یا سرکولیٹ ہو جاتے ہیں؟ سرکولیٹ نہیں، ٹائپ، ہوتا ٹھیک ہے، اور انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ آئی جی پنجاب بلال صدیق کمیانہ، ٹھیک ہے۔ مریم صاحبہ کو پتہ چل جاتا ہے، مریم صاحبہ اس پہ احتجاج کرتی ہیں اور وہ آرڈر رکوا دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ آرڈر رک جاتے ہیں تو پھر عثمان انور کے تو ہو جاتے ہیں اکیلے کے، اس کے نہیں ہوتے، بلال صدیق کے، اچھا وہ رک جاتا ہے، وہ رک جاتا ہے۔ اب رات سے لے کے دن تک یہ 12 سے 1 بجے کے درمیان آرڈر ہوئے ہیں راؤ عبد الکریم کے، مطلب کوئی 8-10 گھنٹے لگے اس میں۔ جی، اس میں یہ ہوا کہ مریم صاحبہ نے اپنے چچا سے بات کی اور انہیں کہا کہ میں اصل میں بلال صدیق کمیانہ حمزہ صاحب کے فاسٹ فرینڈ ہیں۔ اب مریم کا یہ خیال تھا کہ اگر بلال صدیق کمیانہ آ گئے آئی جی تو وہ جو اوپوننٹ گروپ ہے پارٹی کے اندر ان کے ودن پارٹی جو دوسرا گروپ ہے وہ حاوی ہو جائے گا۔ اب مریم صاحبہ کا جو ماڈل ہے وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، وہ پارلیمنٹیرینز کے ذریعے صوبہ نہیں چلاتی، وہ بیوروکریٹس کے ذریعے صوبہ چلاتی، ٹھیک ہے، وہ ڈیپینڈ زیادہ ان پہ کرتی ہے۔ اب جب انہوں نے بلال صدیق کمیانے کا رکوا دیا آرڈر، اب میں وہ جو وسیم سیال ہے وہ ایکٹیو ہو گیا، وہ ایکٹیو ہوئے اور وہ کہ وہ فیورٹ بھی وہ تھے عام طور پہ، نام بھی ان کا آ رہا تھا، وہ آئے طاقتور ترین حلقوں کی طرف سے وسیم سیال۔ اچھا، وسیم ان کے خلاف انٹیلیجنس بیورو نے ایک رپورٹ جنریٹ کر دی، اچھا، ٹھیک ہے جی، وہ یہ کہ وسیم سیال کے بھائی جو ہیں وہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، اگر یہ آئی جی پنجاب ہوں گے تو صوبے میں پراپرٹی کا مطلب قبضہ گروپ یا حالانکہ میں یہ نہیں سمجھتا، آپ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سازش ہوئی ان کے، آپ اگر افسر ہیں، آپ کا بھائی اگر کوئی کام کرتا ہے اس کے ذمہ دار آپ تو نہیں ہے نا، آپ کو اس کی وجہ سے پوسٹنگ ہی نہیں مل رہی۔ انہوں نے کیا کیا، لیکن یہ کس نے جاری کی؟ اور آئی بی نے، اچھا، آئی بی اب واقعی دار ہے، یہ مجھے نہیں پتا کہ آئی بی کو کس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ اس دوران صوبے کے ایک اعلیٰ ترین افسر ہوتے ہیں، چیف سیکرٹری صاحب، تو وہ میڈم سی ایم سے بات کرتے ہیں کہ میڈم سی ایم، اگر آپ نے کسی کو لگانا ہے تو ایک جو ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ نا اور فیزیبل رہے گا آپ کے لیے، یعنی کہ وہ ہے راؤ عبد الکریم۔ یس مین کہہ لیں یا چلو یس مین نہیں، اچھا وہ بات سن لیں۔ اچھا، انہوں نے کہا پروفیشنل آدمی ہے بیسیکلی، انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے لیے سوٹیبل رہے گا۔ لیکن آپ نے بتایا تھا نا کہ جو چیف سیکرٹری صاحب اور یہ جو راؤ عبد الکریم یہ بیچ میٹ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے میڈم سے ان کی ملاقات کرائی۔ جب ان کی ملاقات کروائی تو میڈم کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اوکے، بلال صدیق کمیانہ نہیں، ہاں، راؤ عبد الکریم۔ تو راؤ عبد الکریم اب آئی جی پنجاب کا ان کا اگلے دن آج، یعنی کہ جب ہم بات کریں نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ اب جب ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، ٹھیک ہے، اب وسیم سیال اسی تنخواہ پہ کام کریں گے سی ٹی ڈی میں، ٹھیک ہے، راؤ عبد الکریم آ گئے۔ اب اس میں ایک اور ٹرن ہے، یہ پوری جو سٹوری گھومی ہے یہ ایک ٹویٹ کے پیچھے گھومتی ہے۔ کون سا ٹویٹ؟ ایک لڑکی بچی کل ٹویٹ کرتی ہے، اب مجھے نہیں پتا یہ کروایا جاتا ہے یا وہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے میں فلاں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں اور سیکنڈ ٹائم پارٹ ٹائم کے طور پہ میں اوبر چلاتی ہوں، اوبر سے مراد کو وہ ٹیکسی، ٹھیک ہے، وہ چلاتی ہوں، اور وہ چلا کے میں، اور یہ سب اس لیے ممکن ہوا سی سی ڈی کی وجہ سے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اب سین کیا ہے؟ اب سین یہ ہے، مریم اس کو ری ٹویٹ کرتی ہے کہ یہی میرا خواب تھا، اس ٹویٹ کو، کہ ایک لڑکی اتنی امپاور ہو اور اس کے لیے خطرہ نہ ہو کہ وہ اپنی وہ آج آپ نے مجھے ویڈیو اوبر چلا سکے، کہ جرنلسٹ سوال کر رہے ہیں چٹھا صاحب سے کہ آپ سی سی ڈی کا کام ختم ہو جائے گا یا کوئی چینج آئے گا یا کیا ہوگا، اس طرح کی ویڈیو آپ نے مجھے بھجوائی۔ میرا یہ دعویٰ ہے یا خیال ہے کہ سی سی ڈی اب زیادہ پروفائل میں جا کے کام کرے گی۔ اچھا، بات سمجھ گئے؟ ڈاکٹر عثمان انور کے سائے کے نیچے تھی سی سی ڈی۔ ڈاکٹر عثمان ایک سمارٹ آدمی تھا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ٹیون کر دیتا تھا، کچھ نہ کچھ کر دیتا تھا،
CCD को ऑन नहीं करता था. अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड या कारोबार हजारों नाजरीन तक पहुंचे, तो हमारे साथ एडवर्टाइजिंग करें. अपनी प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमसे राब्ता करें. एडवर्टाइजिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है. ठीक है. अच्छा, वो ओवरशैडो करने की कोशिश करता था, ओवरशैडो करने की इन्फ्लुएंस रखता था. अब CCD जो है ना वो ज्यादा तेजी से काम करती है, आपको नजर आएगी. इस पूरे मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग के पीछे एक मंतक ये भी है. अच्छा, लेकिन इसका सुहेल जफर चट्ठा की भी तो पोस्टिंग की बात हो रही थी ना कि ये एलिवेट हो जाएगा, ये काफी पसंद है मरियम साहबा को, इसका स्टाइल ऑफ एक. पर अभी उनका ग्रेड नहीं है ना. अच्छा, तो इसलिए वो नहीं हो सकते. जुल्फिकार हमीद साहब का नाम आया था IG KP के, तो उनकी फिर क्लियरेंस नहीं हुई. राव करीम जो है वो मतलब पास हो गए मेरिट पे, या जिस तरह भी समझ लें. अच्छा जी, खान साहब. ओ यार, ये फैसल साहब बात कर रहे थे, वो बात मैं एक तरह बिलाल सदीक कमियाना के शख्सियत के मेरा बड़ा ताल्लुक रहा है बिलाल सदीक का. अच्छा, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, ये बात तो मैं भूल ही गया कि वो IG क्यों नहीं लगे. हाँ, खान साहब के 1750 रुपए देने से मुकर गए हुए वो. अच्छा, इस वजह से नहीं लगे. अच्छा, मुझे नहीं पता कि मैंने कब बताया इनको. अच्छा, चलो ख्वाब में बताया होगा. वो हुआ ये कि बिलाल सदीक कमियाना बड़े अरसे बाद ना मेरे साथ राब्ते में. अच्छा, मुझे फोन कर रहे हैं. अब एक ऐसा नंबर है जो मेरे पास सेव ही नहीं है. मैं फोन नहीं अटेंड कर रहा. फोन अटेंड करता हूँ तो सलाम अलैकुम, वालेकुम, आगे बात नहीं होती. वो व्हाट्सएप कॉल में समझे किसी वक्त आ जाती है. आजकल सिग्नल वीक है वैसे भी. नहीं, ये इस बात को भी 2-2.5 साल हो गए. पुरानी बात है. और मैं पे चढ़ जाना कि कौन है तू भाई, कौन है भाई, तू सलाम अलैकुम कर रहा है, मैं वालेकुम. गल ते दा. वो तीसरी दफा जब कॉल कर दे, कहंदा खान साहब मैं बिलाल सदीक कमियाना बोल रहा. मैं को आजकल पोस्टिंग किथे, वो CCPO लाहौर लगा हुआ है. और मैं क्या पूछ रहा हूँ, पोस्टिंग किधर है. तो मेरे जर्नलिस्ट होने पे शक होना चाहिए ना. उनको सबको यार, तुम लोगों को भी होना चाहिए. हमें नहीं होना चाहिए. ਉਹ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤਾਰ ਖਾਨ तू 2 पॉडकास्ट ਕੀਤੇ ਨੇ. एक पॉडकास्ट मैंने किया था कि पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट जो है ना, उसका जो मेजर उसका जो रुख है ना, वो PTI और इमरान खान की तरफ है. ये जो ज़मान पाक में है ना, ये आपको पता नहीं क्या खेल खेला जा रहा है. और बड़ी मैसिव स्केल पे पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट हो रही है जो किसी और जमात में नहीं हो रही. दूसरा मैंने पॉडकास्ट किया था जिसमें मैंने रिवील किया था कि ज़मान पाक में चोरी हुई है करोड़ों रुपए की. और इमरान खान साहब कंप्लेंट नहीं कर रहे. क्यों? अगर कंप्लेंट करेंगे तो पुलिस से पूछेगी कि करोड़ों रुपया आया कि तो. हाँ, ठीक है. तो ये चीज़ जब मैंने ये 2 किए ना, तो कमियाना साहब ने, अच्छा, बिलाल सदीक कमियाना ने कहा, मैं मंडे को आऊँगा. कहना खान जी अगर कल ही आए हो. दूसरे दिन जुम्मा था. मैं कहा चलो आए ने, चले गए. बिलाल सदीक कमियाना के साथ गपशप होती रही. लोगों को पता चल गया कि यार बिलाल सदीक कमियाना का तो सतार खान से ताल्लुक है, क्योंकि मैं बताता तो किसी को नहीं था. अब इसमें एक नया रुख आ रहा है. मुझे बिलाल सदीक कमियाना क्या कहता है, कहना खान साहब जो ज़मान पाक वाला है ना इमरान खान, वो मेरा भी नाम लेंदा है कि नहीं छड़ांगा. इमरान खान ज़ाहिर है कमियाना तो लिया भी था उसने एक जलसे में कि ये जो मुझे बिलाल सदीक कमियाना ने कहा. तो मुझे उन लोगों ने अप्रोच किया जो PTI के मुंतखब थे, इलेक्टेड, कि खान साहब असी रुल गए हैं, अपने घर असी नहीं रह रहे, फैमिली भी रुल गई है, कोई किसी दी जगह पनाह ले रहा, कोई किसी दी जगह ते तुहाडा CCPO ना लेगा ते कोई माफी दवा दो, कोई असी रहना शुरू कर दिए. हाँ. तो फिर मैंने बिलाल सदीक कमियाना को कहा. हाँ. मैं कहा यार नेकी दा काम हैगा ते जायज़ सिफारिश है. कहना खान साहब वो दोनों भेज दो मेरे को. मैं कहा एक करके आएंगे, दोनों का आपसी ताल्लुक नहीं होगा. और दोनों PTI दे गए ने, ठीक, और मुंतखब इलेक्टेड है गए. उन मामले में इनका कोई नहीं है. तुसी अपना रिकॉर्ड चेक कर लेना. तो बिलाल सदीक कमियाना ने दोनों को बुलाया, पूरा पुलिस का रिकॉर्ड चेक किया उसने, उसमें नहीं थे. तो बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि जाओ अपने घरां च रहो, अपनी मौज करो, अपनी फैमिली दे नाल रहो. जिथे जिथे तुहाडी फैमिली दे टोटे होए ना, बड़ी बात वड़िया, कोई किथे वड़िया, उन्होंने बुला लो. बड़ी बात है. ये होया काम उन्हां दा.
یہ بلال صدیق کمیانہ کا ویسے بھی جڑی فیصل نے بات کی نا کہ پہلے دوستی محسن نقوی سے بلال صدیق کمیانہ کی ہوئی تھی. بلال صدیق کمیانہ کا میڈیا پرسن کے ساتھ کوئی رہا ہے جب یہ اے ایس پی ہوتا تھا. یہ بات درست ہے، میرا کبھی پولیس سے تعلق نہیں رہا، لیکن کمیانہ صاحب کا ذکر ہم اس وقت بھی سنتے تھے بالکل شروع میں جب ہم 2002 یہ رہا ہے اس کا. وہ ڈاکٹر عثمان جو ہے نا، ڈاکٹر عثمان بھی اس وقت اسمبلی کے باہر جو مظاہرے ہوتے تھے اے ایس پی کے طور پہ آ کے وہ کیا کرتے تھے، اسٹک پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے باہر. لیکن ڈاکٹر عثمان کا میں پھر کسی وقت ذکر کروں گا. جب یہ ڈائریکٹر ایف آئی اے تھے تو ہم من موجی قسم کے بندے رہے ہیں. کوئی ہارڈ کور فیکٹس، کوئی ڈاکومنٹ آتے ہیں، کوئی دستاویزات آتے ہیں. تو میں نے ایک بہت بڑا گروپ تھا اس ملک کا، بہت بڑا انڈسٹریل گروپ، ستارہ گروپ آف انڈسٹری. جی جی جی. وہ 22 ارب کا انہوں نے کام ڈالا ہوا تھا. اچھا. تو میں پڑھ گیا ان کو. منی لانڈرنگ تھی؟ منی لانڈرنگ نہیں تھی. اچھا اچھا. 22 ارب کا سیدھا قومی خزانے کو ٹیکہ لگا تھا. اچھا. تو یہ کافی ان کو افسوس ہوا اس بات پہ کہ یار نے خان صاحب نے شو کرتا پورا، وہ ڈاکومنٹ چلتے تھے میرے شو میں. کسی کے ذریعے مجھے میسج آیا، حالانکہ بیچ میں ڈاکٹر عثمان نہیں تھا، ڈاکٹر عثمان کہیں بھی بیچ میں نہیں تھا. وہ انکوائری جن کے پاس تھی ایف آئی اے کے پاس، وہ موج میلہ کر رہے تھے. ان کو اتنا بڑا گروپ ظاہر وہ موج میلہ ایک کر رہے بڑی تھے. دیہڑی تھی. ہاں. بلکہ میرے پہ الزام یہ لگا، کسی ایف آئی اے کے بندے نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا خان صاحب پہلے ایرا پتہ نہیں 5 کروڑ ہے سی 10 کروڑ ہے سی، تہاڈا جڑا شو ہے نا اور بعد ایری قیمت 50 کروڑ سے چلی گئی. دیہڑی تو وڈی ہو گئی، بڑی دیہڑی ہو گئی. اس میں کہیں سے میسج آیا کہ ڈاکٹر عثمان کوئی تھوڑا سا نا خوش نہیں تھا. میرے لیے اچنبے کی بات رہی کہ ڈاکٹر عثمان تو سرے سے تھا ہی نہیں بیچ میں، ایف آئی اے میں ضرور تھا، لیکن یہ کیا وجہ ہو سکتی کہ اس کو یا تو وہ انکوائری میں، انویسٹیگیشن میں، سپرویژن میں کہیں نہ کہیں وہ آتا ہو. اچھا. پھر تو بات ہے. تو یہ بات جب تک مجھے پتہ چلے گی پھر میں بتا دوں گا، پھر کبھی کسی شو میں. لیکن یہ میرے لیے ایک ایسی بات، وہ اس وقت آپ کے لیے ایک سوال تھا. اچھا فیصل صاحب، یہ جو 14 فروری آ رہا ہے ویلنٹائنس ڈے، تو یہ جو بشرا صاحبہ کی عمران خان صاحب کی جیل میں ملاقات کی ایک کہانی چل رہی ہے 14 فروری کی، یہ آپ لوگ تو ایک بنا کے ایک بیچ دے ہو کہانی. اصل میں یہی میں پوچھنے لگا. 14 فروری ڈوبیس ہو جاتا ہے نا کہ ویلنٹائن ڈے ہے، اور ویلنٹائن ڈے والے دن ہی بشرا کی ملاقات عمران کے ساتھ. بھائی میں ویسے خان صاحب یہی سوال ہے کہ کیا ریاست سہولت کاری کر رہی ہے دو بچھڑے ہوئوں کو ملانے کے لیے 14 فروری کو؟ اصل سوال یہ ہے، اور فیصل ادریس بٹ نے یہ بات کی ہے. آج ان سے پوچھتے ہیں. اچھا یہ 14 فروری کی بات انہوں نے کی ہے، تو اس درفنتنی ہے یا یہ سچ ہے یا یہ مینج کیوں ہو رہا ہے ابھی 14 فروری؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ دو لوگوں کو ملانا تو ویسے بھی اسلام میں جائز ہے. تو روز ملواؤ پھر 14 فروری میں. نہیں میری گالوں سجاد نو نہیں ملوا سکتے، مینوں نہیں ملوا سکتے، اے منڈا جڑا ساڈا کھلوتا ہے اینوں نہیں ملوا سکتے. یہ دو دلوں کو ہوں دوجا دل نہ پوچھنا، سجاد دا دوجا دل کیڑا ہے، میرا دوجا دل کیڑا ہے، اور اس لڑکے نہیں. لیکن بشرا بی بی کی عمران صاحب سے ملاقات تو ایک ہونی چاہیے نا. نہیں ہوتی بھی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. میں 8 فروری تک آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ ملاقات نہیں ہونی. ہاں 8 فروری تک تو کہہ دیا گیا تھا نا 2 ہفتے پہلے کہ کسی لیڈر کی عمران صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکتی. یہ جو سہیل افریدی ملا ہے پرائم منسٹر کو، یہ پرائم منسٹر کو ملا، اور سہیل افریدی نے پھر میڈیا ٹاک میں کہا کہ میری کوئی سیاسی بات کے والے سے کوئی بات نہیں، بلکہ اس نے کہا سیاست پہ ہی کوئی بات، سیاست پہ کوئی بات نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ممکن ہے؟ ہم نے کل یہی بات کی تھی کہ ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پہ، کہ میں نے اور ستار خان صاحب نے اسی پہ بات. یہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس ملاقات میں موجود تھے. آپ سمجھے سورس جو ہے نا وہ رانا ثناء اللہ. اچھا ٹھیک ہے نا. اس میں یہ طے ہو گیا ہے 8 فروری کے بعد جو ملاقات ہوگی ان کی، عمران خان کی اپنی بہنوں سے بھی ملاقات ہوگی. اچھا 8 فروری سے ملاقاتیں کھل جائیں گی، 8 فروری کے بعد. اور 14 فروری کا جو میں کہہ رہا ہوں، بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کا ملاپ جو ہے، وہ جو بریسٹر عقیل ہے، یہ وہ سورس ہے. میں سورس بھی بتا رہا ہوں کہ 14 فروری کو بشرا بی بی اور عمران خان کی ملاقات ہوگی. تو وہ اناؤنس کی جائے گی یا خفیہ گپت کروا دی جائے گی جیسے ابھی بھی ہو رہی ہے؟ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ گپت، کیونکہ ان کا اناؤنس کرنے میں دیکھو ملاقاتوں کا ان پہ ہمیشہ
کہ ٹنڈورا لے کے پے ہوندے نے پی ٹی آئی والے. تو جب ملاقات کرائیں گے تو وہ کیوں چھپائیں گے؟ خان صاحب ویسے نہیں، بھی ایک لیکن یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ بشرا سے ابھی بھی بشرا بی بی سے عمران یہ خان آج کی ملاقاتیں ہو ہفتہ رہی ہیں. پہلے ڈیڑھ ہفتہ نہیں، پہلے وہ تو آ ملاقات گئی ہوئی. تھی. ہاں وہ تو آ گئی تھی. یہ آپ ہفتہ پہلے دیکھیں جو نا ملاقات ہوئی تھی. بشرا بی بی سے اس کی بھابھی اور بیٹی کی بھی ملاقات آج ہوئی ہے ملاقات. ٹھیک ہے. ہاں، اب اگلی بات کیا لیکن آج جو بندے جمع ہوئے ہیں، آج منگل کا دن ہے، تو تقریباً کہتے ہیں کچھ 400-500 ہی بندہ وہاں پہ میں اکٹھا آپ ہوا کو ہے. اس کہتا ہوں جیل مینول کے مطابق ہاں، نواز شریف کے ساتھ بھی یہی تھا، عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہے کہ سیاسی ملاقات نہیں کرنی. ان کو تکلیف یہ ہے کہ یہ سیاسی ملاقات کرتی ہیں، پھر وہ باہر آتی ہے علیمہ پھر خان ٹویٹ کرتے ہیں. ٹویٹ کرتے ہیں، پھر وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اس وجہ سے ملاقات بند ہوئی. اگر جیل مینول کے مطابق وہ سادی ملاقات کرنا چاہے تو ملاقات تو کھلی ہے. اچھا، مطلب سادہ ملاقات بھی تو کوئی نہیں نہیں کروائی گئی. سیاسی لاسٹ جو غیر سیاسی بھی تو کوئی نہیں کروائی گئی. بہنیں تو غیر سیاسی ہوتی ہیں. لاسٹ نہیں، جو اچھا، اس ملاقات میں جس ایک جب اور ملاقاتیں بات ہے. خان صاحب بند ہوئی ملاقاتیں بند اس طرح ہوئی کہ جو لاسٹ ملاقات کرائی گئی تھی نا لیما خان اور عثمان نیازی کی، ٹھیک ہے، ان کے گرنٹر تھا برسٹر گوہر. اچھا، اس وقت برسٹر گوہر بیچ میں گرنٹر تھا کہ یہ سیاسی ملاقات نہیں ہے ہاں، اور یہ علیمہ خان باہر آ کے کوئی بات نہیں کریں گی. اسی دن جب علیمہ خان اندر سے ملاقات کر کے آئیں اور ملاقات کے بعد جب انہوں نے کہا آ کے کہ محمود اچکزئی کو فالو کرنے کے لیے عمران خان نے کہا، یاد ہے آپ کو، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن، اس کو بنانا ہے، اس کا ہر حکم ماننا ہے، سہیل افریدی کو میسج دیا، ہاں، ٹھیک ہے، اور پھر ٹویٹ بھی ہوا. تو اس وجہ پھر برسٹر گوہر شرمندہ ہو گیا. ایونٹ ہو گیا، شرمندہ ہو گیا. اچھا، اور ہاں، اس کے بعد علیمہ خان کا نام ای سی ایل میں ہے. اچھا، اس کے بعد علیمہ خان نے برسٹر گوہر سے کہا کہ تم فیلڈ مارشل سے بات کرو اور میرا نام ای سی ایل سے نکلوا دو. اچھا. اس نے کہا کہ اب وہ میرے سے بات نہیں کرتا جس دن کا آپ نے یہ مجھے آپ نے knock out جب سے کرایا. ڈچ کیا نا، وہ میری بات نہیں، کنیکشن ختم ہو گیا. بیرسٹر گوہر کے بارے میں دائیں بائیں سے ایسی چیزیں اطلاعات آتی ہیں کہ ہی از دی موسٹ ریزنیبل ڈیسنٹ پرسن ہے تو ڈیسنٹ ہی، اسی لیے تو پی ٹی آئی میں مسفٹ ہے. پی ٹی آئی. یہ سر جی، یہ اچھا، فیصل سے ایک بات پوچھنی ہے. فیصل صاحب یہ بتائیں کہ ایک اس سے پہلے محمود اچکزئی صاحب بولے تھے جن کا بڑا برا منایا تھا سہیل افریدی نے، چیف منسٹر کے پی کے نے، اور یہ سلمان اکرم راجہ جو ان کے دوست ہیں. جی، بڑا سنا ہے، یہ اندر والے کہتے ہیں بہت برا منایا. اس نے کہا کہ جی جو ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے نا عمران خان کی طبیعت کے حوالے سے، ایسے نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب دوسری طرف آ جاتے ہیں. آج کی جو ملاقات ہوئی ہے بشرا بی بی کی اپنی فیملی کے ساتھ، تو بشرا بی بی نے یہی کہا ہے کہ جی اس کے تمام معاملات ٹھیک ہیں، اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، اور یہ کہ وہ ہاسپٹل اسی کے کہنے پہ اس کو لے کے گئے تھے. ہاسپٹل جانے سے پہلے اس نے سائن کیے ہوئے رائٹنگ اجازت دی ہوئی ہے. بشرا بی بی سے رابطہ کیا ہے انہوں نے، اور بشرا بی بی نے کہا ٹھیک ہے میں آپ میرے شوہر کا علاج کروائیں، اور وہ اپنی کنسرن شو کر کے گیا ہے ہاسپٹل، پیمز ہاسپٹل کے لیے. اس نے رائٹنگ سائن کیے ہوئے عمران خان نے. تو پی ٹی آئی کو پتہ ہی نہیں، اسے ملاقات نہیں تسی کرواندے تھے پی ٹی آئی والے کی. اچھا، یہ جو سہیل افریدی نے کہا ہے، محمود اچکزئی کی بات میں وزن اس لیے نہیں ہے کہ پیمز کی وہ پریس ریلیز پڑھ لینا. اس پریس ریلیز میں ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے، وہ بنائی کی. ہاں، وہ ہم ڈسکس کر چکے اور لگیں گے. ہاں، ڈسکس کر چکے ہیں وہ. اچھا ہاں صاحب، یہ جو افریدی صاحب نے کہا ہے ایک بچی کو، اس اسٹوڈنٹ تھی، وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اس نے کہا جی آپ تو کہتے ہیں کہ واحد حکومت ہماری ہے جو ووٹوں پہ آئی ہے، باقی تو سارے جعلی حکمران ہیں صوبوں میں، ہائیبرڈ نظام. وہ کام کر رہے ہیں، مریم صاحبہ کام کر رہی ہیں، فلانا ہی گورنمنٹ کام کر رہی ہے، آپ لوگ کام بھی کوئی نہیں کر رہے ہیں. لوگوں کو مار دیا آپ لوگوں نے، آپ کے ایم پی ایم این ایس کے گھر جو ہیں وہ کھلے ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی جو اصلی حکومت ہے. تو اس نے کہا کہ بی بی سب سے بڑا کام تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے آپ لوگوں کو بولنے کی اجازت دی. کون سے وزیر اعلیٰ کے سامنے کوئی کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہے؟ یہ شعور جو ہے یہ عمران خان صاحب نے دیا اور ہم نے دیا، اور یہ کیا کافی نہیں ہے شعور؟ تو اب آپ بتائیں یہ شعور کافی نہیں ہے؟ بات سنیں، یہ ایک تو شعور والی بات ہوگی جب کوئی اور، اگر کوئی آپ کا جو کوئی دوست جرنلسٹ باجی علیمہ خان سے پوچھتا ہے کہ جی اپنی پراپرٹی کے بارے میں بتائیں، نیو جرسی کی پراپرٹی میں، انہوں نے تو کٹیا جاتا ہے، تو کہنے نے سپانسر ہویا سوال.
وہ تے دیکھو نا کسی صحافی نے sponsor- پوچھا سی نا آپ کی دفعہ کوئی سوال ہویا تو آپ کہتے ہیں شعور دیا, کسی کی دفعہ سوال ہویا تو آپ کہتے ہیں وہ سپانسر ہوا. سمجھ نہیں آتی کہ اپنی دفعہ تسی کہندے شعور. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے جو پتا چلا نا کہ اس نے اس طالبہ پہ الزام لگایا کہ آپ ANP کی ہیں ہاں. یا جماعت اسلامی کی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اب دوسری بات صرف اور صرف KPK کی حکومت کے بارے میں صرف ایک چیز میں بتاؤں گا, باقی چیزیں ہم بتاتے رہیں گے آنے والے وقتوں میں. ایک چیز یہ ہے کہ میرا کافی عرصے سے یہ میں کنونس ہو چکا ہوں کہ پاکستان میں وفاق میں بھی حکومت ہوتی ہے, باقی تینوں صوبوں میں کیوں حکومت ہوتی ہے. کرپشن ہونا ایک الگ چیز ہے, لیکن حکومتیں ہیں. یہ خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جہاں مجھے حکومت نظر نہیں آتی. اس ایسے کی کیا لگتا وجہ ہے ہے؟ جیسے حکومت کا وجود ہی نہیں. مثال کے طور پر میں صرف ایک بات کہوں گا, سب سے زیادہ جو نقصان ہوا نا وہ یہ مونسون کا جو فلڈ آیا تھا نا, اس کی وجہ سے KPK میں سب سے زیادہ یہ بات نقصان. درست ہے. اچھا اس میں بعد میں ایک کانٹینجنسی پلان بنتا ہے. مونسون کی جب بھی سیزن آتا ہے اس سے پہلے ہر صوبہ ہو وفاق ایک ہو, تیاری کی جاتی ایک ہے, تیاری کی جاتی ہے جس میں بتاتے ہیں کہ یہ خطرات ہیں, یہ نقصان ہو سکتے ہیں. ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ تیاریاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب وہی کانٹینجنسی پلان ہے 2025 کا. خیبر پختونخوا کی حکومت نے بنایا, علی امین گنڈاپور صاحب چیف منسٹر ہیں. 4,50,000 ترپالیں نہیں ہیں, ہاں میٹرس, رضائیاں, کمبل, اس کی شارٹیج, سویئر شارٹیج. اس کے بعد ایک ریلیف فنڈ ہوتا ہے ہر ڈسٹرکٹ کا. خیبر پختونخوا کے بھی 34 ڈسٹرکٹ ہیں. ہر ڈسٹرکٹ کا ایک ریلیف فنڈ ہوتا ہے, اس کا مد ہوتا ہے, اور وہ انہی موقعوں پہ استعمال ہونا ہوتا ہے. 34 ڈسٹرکٹ کا جو ٹوٹل تھا مجموعی طور پہ کلیکٹیو وہ صرف 39 کروڑ روپیہ تھا, اور 11 ڈسٹرکٹ وہ تھے جہاں ایک ٹیڈی پیسہ بھی نہیں تھا, اور 3 ڈسٹرکٹ وہ تھے جہاں 5 لاکھ روپے سے کم پیسے تھے. اور جو 11 جو ڈسٹرکٹ تھے جن میں پیسہ سرے سے تھا ہی نہیں, اس میں پشاور بھی آتا ہے جو کیپٹل ہے. اس کے علاوہ 29 ایسی ایسینشل آئٹم اسے کہا جاتا ہے. 29 ایسینشل آئٹم جس میں فوڈ اینڈ نان فوڈ اور ایمرجنسی مشینری اینڈ وہیکلس. 29 ایسی ایسینشل آئٹمس تھی جو خود علی امین گنڈاپور چیف منسٹر جو ہے ان کے اپنے ڈسٹرکٹ DA میں خان موجود میں نہیں تھی, سرے سے نہیں موجود یہ تھی. گورننس ہے ان کے. اور اس کے علاوہ 10 لاکھ عورتیں پریگننٹ تھیں. پوری دنیا میں جب فلڈ وغیرہ آتے ہیں نا, قدرتی آفات آتے ہیں, تو جو ولنریبل گروپ ہوتے ہیں نا اس میں پریگننٹ عورتیں بھی ہوتی ہیں, موو نہیں کیا جا سکتا. بالکل بالکل. تو 10 لاکھ عورتیں تھیں جس میں سے 73,000 وہ عورتیں تھیں جن کا ودن 15 days اور 1 month جلدی مطلب ڈلیوری ہونی تھی. ٹھیک ہے, وہ ہوا. اس کے علاوہ ایک رپورٹ سبمٹ ہوئی تھی خیبر پختونخوا کی حکومت نے کی تھی 2024 کے بالکل آخر میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, کہ جناب 60 لاکھ درخت اسی بڑھ دیتا ہے. 60 لاکھ درخت, 6 ملین ٹریز. وہ ہوا یہ تھا 5 سالوں کے دوران. وہ ایک ٹمبر مافیا کی جو بات کر رہے ہیں, ٹمبر مافیا اس میں آتا تھا. سپریم کورٹ تو چڑھ گئی تھی, انہیں کہا تسی سونامی کر دے سو کہ 10 ارب درخت لاؤ گے, تسی 60 لاکھ درخت جڑا ہے سی وہ بڑھتا ہے. بلین ٹریز دی جگہ تے 60 لاکھ تے تسی کٹواتا. اس میں ہوا یہ تھا کہ انہوں نے پھر یہ سپریم کورٹ کے ریمارکس تھے کہ جناب جو سیلاب کا زمانہ ہوتا ہے, جب سیلاب کا سیزن ہوتا ہے, مونسون ہوتا ہے, تو یہ درخت ہی ہوتے ہیں جو آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. یہ کیچمنٹ, رین فال کیچمنٹ ایریا ہوتا ہے. آپ نے تو خود اپنے آپ کو فلڈ کے سامنے بالکل ہی ایکسپوز کر کے رکھ دیا. اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ نے پوچھا کہ ہمیں بتاؤ یہ رپورٹ سبمٹ کی ہے, اس میں ڈیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں, انڈیٹڈ. کنہوں نے یہ رپورٹ تیار کی ہے اس کا کوئی نام نہیں ہے, کوئی سائن نہیں ہے. یہ پتہ نہیں چل رہا مردان کا ہے یا پورے KPK کا ہے. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہر سال کا جو اینول بجٹ ہوتا ہے فارسٹ کا وہ دیں, پیسے کتنے سپینڈ کیے اور کتنے درخت جو تھے وہ آپ نے کاٹے جس میں اللیگل درخت بھی آتے ہیں. یہ 60 لاکھ اللیگل درخت تھے, 60 لاکھ درخت. اب انہوں نے کہا کہ جناب یہاں پہ ٹمبر مافیا کا جتنا خیال اس PTI کی حکومت نے رکھا وہ
پرویز خٹک سے شروع تھا، ظاہر ہے 2013 سے شروع بلکہ تھا. اس سے بھی پہلے اس سے پہلے مہتاب عباسی کے اوپر بھی الزام تھا. یار جب سے پاکستان بنا نا، ہاں درخت کٹ رہے ہیں، ٹمبر مافیا ماشاءاللہ جوان رہا ہے. بالکل اور بالکل. ان کے بھی 13-14 سال میں ٹمبر مافیا اسی طرح جوان رہا. ہاں. تو سپریم کورٹ کے اپنے اس میں تھا کہ آپ تو ٹمبر مافیا کا خیال کر رہے ہو، آپ تو یہ کر آپ رہے تو نئے تو لگا ہی نہیں رہے. خان صاحب آج کا پروگرام کافی لمبا ہو گیا، آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر ہم اپنے دیکھنے والوں سے ملاقات کریں گے. بہت شکریہ، خدا حافظ.